بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 119 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق الجملۃ الثانیہ، اور آج ہم الجملۃ الثانیہ کا دوسرا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب الطلاق کا دوسرا موضوع ہمارا چل رہا ہے الجملۃ الثانیہ، اور مصنف نے جب ابواب بندی کی تھی تو ابواب بندی میں بتایا تھا کہ الجملۃ الثانیہ میں 3 ابواب ذکر کیے جائیں گے۔ تو پہلا باب جس کی 2 فصلیں تھیں ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب الجملۃ الثانیہ کا دوسرا باب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 118 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے 3 احوال کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ 3 احوال کون کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا حال ہے بعینہ ہی اسی عہدے سے مستثنیٰ قرار دینا۔ 3 کا لفظ بولے تو 3 ہی طلاقوں کو اس میں سے استثناء کر دیں، 2 میں سے 2 کو ہی مستثنیٰ قرار دے دیں، یعنی بعینہ ہی اسی عہدے سے مستثنیٰ کر دیں۔ دوسرا حال ہم نے پڑھا تھا مذکورہ تعداد سے کم کو استثناء کرنا، یعنی جتنی تعداد طلاق ذکر کی ہے اس سے کم کو مستثنیٰ کرنا، 3 طلاقیں کہہ کر 2 کا استثناء کرنا۔ ایسے ہی تیسرا حال ہم نے پڑھا تھا مذکورہ تعداد سے زیادہ کو مستثنیٰ کرنا، یعنی تعداد طلاق کا تذکرہ کم کا کیا ہے اور استثناء جو کر رہا ہے وہ زیادہ کا کر رہا ہے، بالفرض 2 کا ذکر کر کے مستثنیٰ 3 کو کر رہا ہے۔ تو اس مسئلے میں فقہا کے 2 اقوال تھے، دونوں کو ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا تھا۔ ایسے ہی پھر آخر میں مصنف نے ابن حزم رحمہ اللہ کی ایک شاذ رائے بھی پیش کی تھی طلاق کے وقوع اور عدم وقوع کے بارے میں۔ تو آج کی سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم سب سے پہلے باب دوم آج شروع کریں گے۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ باب اول کے 2 فصلیں مصنف نے ذکر کی تھی، اور الجملۃ الثانیہ کا آج ہم دوسرا باب شروع کریں گے، اور دوسرے باب میں ہم پڑھیں گے کہ کس کی طلاق جائز ہوگی اور کس کی طلاق جائز نہیں ہے، یعنی کون سا ایسا شخص ہے جو بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور کون سا ایسا شخص ہے جو بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، یعنی کس شوہر کی طلاق جائز اور کس شوہر کی طلاق جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی آج کے سبق میں پڑھیں گے کہ مجبور شوہر کی طلاق کا حکم کیا ہے۔ آیا جس کو مجبور یا گن پوائنٹ پہ جبر کیا جائے کہ جی اپنی بیوی کو طلاق دو اور وہ طلاق دے دے تو اس کی طلاق کا کیا حکم ہے؟ طلاق واقع ہوگی یا واقع نہیں ہوگی؟ تو اس مسئلے میں چونکہ فقہا کا اختلاف ہے تو تفصیلاً آج کے سبق میں ہم فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں گے، اور چونکہ جیسا کہ مصنف کا مزاج ہے کہ جہاں بھی اختلاف واقع ہوتا ہے اس اختلاف کا سبب بیان کرتے ہیں، اصل وجہ بیان کرتے ہیں، تو آخر میں ہم اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، دیکھتے ہیں۔ الباب الثانی فی المطلق الجائز طلاق، دوسرا باب ہے اس شخص کے بارے میں جس کی طلاق جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واتفقوا، اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے، انہ الزوج العاقل البالغ الحر غیر المکرہ، کہ ایسا شوہر جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور جس کو مجبور نہ کیا گیا ہو، ایسے شخص کی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اس بات پر سب فقہا کا اتفاق ہے، یعنی ایسے شخص کا طلاق دینا جائز ہے۔ واختلف، اس بات میں فقہا کا اختلاف ہے۔ کون سی بات؟ فی طلاق المکرہ والسکران وطلاق المریض وطلاق المقارب للبلوغ، کہ ایسا شخص جس کو مجبور کیا جائے، جو نشے کی حالت میں ہو، مریض ہو، اور ایسا شخص جو قریب البلوغت ہو، بالغ ہونے کے قریب ہو، ایسے لوگوں کی طلاق میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اختلاف ہے فقہا کا ان 4 لوگوں کی طلاق دینے میں۔ واتفقوا، فقہا کا اس بات میں تو اتفاق ہے، انہ یقع طلاق المریض ان صح، کہ جو مریض ہے، تندرست ہے، اگر وہ تندرست ہو جائے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس بات پر سب فقہا کا اتفاق ہے کہ مریض اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ صحیح ہو جائے تو پھر اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
لیکن اس بات میں وختلف اختلاف ہے حل ترثہ ان مات ام لا، کہ اگر اس کی موت ہو جائے یعنی جو مریض ہے وہ مر جائے تو بیوی اس کی وارث ہوگی یا نہیں، اس بات میں فقہا کا اختلاف ہے۔ لیکن اس بات میں اتفاق ہے کہ اگر مریض صحیح ہو جائے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، اس کی طلاق فسخ نہیں ہوگی، ضائع نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں، فاما طلاق المکرہ، جو مکرہ ہے جو مجبور ہے اس کی طلاق کے بارے میں یہاں سے مصنف بتا رہے ہیں کہ فإنه غیر واقع عند مالک والشافعی وأحمد وداود وجماعت من الفقہاء، کہ جو مکرہ کی طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوگی ان فقہا کے نزدیک، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک، اور امام داؤد، اور اس کے علاوہ فقہا کی ایک جماعت ہے جن کا کہنا ہے کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی جس شخص کو مجبور کیا جائے طلاق دینے پر تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر، اور یہی قول حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت علی بن طالب کا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام صحابہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وفرق اصحاب الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، ان کا اختلاف ہو گیا اس معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ بین ان ینوی طلاق او لا ینوی شیئا، کہ وہ طلاق کی نیت کرے یا کسی بھی چیز کی نیت نہ کرے، یعنی مکرہ جو ہے وہ طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے، اس بات میں امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب کا اختلاف ہو گیا۔ فإن نوى الطلاق فعنهم قولان، اگر وہ طلاق کی نیت کر لے، واقعی اس کے دل میں بھی ارادہ بھی نیت طلاق کی ہو جائے، تو اس بارے میں ان کے جو اصحاب ہیں ان کے دو اقوال ہیں۔ اگر وہ نیت کر لے، اگر نیت نہ کرے تو اس کے بارے میں الگ حکم ہے، اگر وہ نیت کر لے تو دو قول ہیں، قولان دو قول ہیں۔ اصحہما لزومہ، ان دونوں اقوال میں سے جو سب سے صحیح اور سب سے راجح قول ہے وہ ہے کہ طلاق لازم ہو جائے گی، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی مکرہ کی طلاق بھی، یعنی کہ وَإِن لَمْ يَنْوِي، اور اگر وہ نیت نہ کرے، یعنی طلاق کی نیت نہ کرے تو فقولان، پھر بھی دو قول ہیں۔ اصحہما انہ لا اور ان دونوں میں سے جو صحیح اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ طلاق لازم نہیں ہوگی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مکرہ کی طلاق ان تمام فقہا کے نزدیک ہو جائے گی، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ وہ نیت کرے یا نہ کرے، نیت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ اگر اس نے طلاق کی نیت کر لی تو پھر زیادہ راجح یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی، اور اگر اس نے طلاق کی نیت نہ کی تو دو اقوال میں سے زیادہ راجح یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وقال ابو حنیفہ و اصحابہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے شاگرد ان کے اصحاب کہتے ہیں ہوا واقع، کہ مکرہ کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی جیسا کہ عام لوگوں کی طلاق بھی واقع ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ عِتْقُهُ دُونَ بَيْعِهِ، اسی طرح آزاد کرنا یہ بھی مکرے کا ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے غلام کو آزاد کر دے تو اس کی طرف سے عتق واقع ہو جاتا ہے۔ دون بیعہ، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بیع کرنے پر مجبور کیا جائے تو بیع نہیں ہوگی۔ ففرقوا بین البیع والطلاق والعتق، بیع، طلاق اور عتق کے درمیان یعنی آزادی کے درمیان میں ان کا اختلاف ہو گیا، یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ کا راجح مسلک یہ ہے کہ ان کے نزدیک طلاق ہو جائے گی، جیسے کسی کو آزاد کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس کی مجبوری کی وجہ سے غلام آزاد ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ وسبب الخلاف، یہاں سے اسی اختلاف کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، تو اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل وجہ کیا ہے؟ تو یہاں سے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف کا سبب حل المطلق من قبل الاکراہ مختار ام لیس بمختار، کہ مرد مختار رہتا ہے یا نہیں رہتا، یعنی جب
متعلق کو طلاق دینے والے کو مجبور کیا جائے تو وہ طلاق پر مختار رہتا ہے یا طلاق پر مختار نہیں رہتا، یعنی طلاق کا اختیار اس کے پاس رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُكْرَهُ عَلَى اللَّفْظِ إِذَا كَانَ اللَّفْظُ إِنَّمَا يَقَعُ بِاخْتِيَارِهِ، کیونکہ الفاظ کے اوپر تو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لَيْسَ يُكْرَهُ مجبور نہیں کیا جا سکتا الفاظ پر، کیوں؟ إِذْ كَانَ اللَّفْظُ إِنَّمَا يَقَعُ بِاخْتِيَارِهِ کہ وہ لفظ بولے گا تو وہ اپنے اختیار ہی سے تو بولے گا، تو اس لیے الفاظ کے اوپر کوئی اس کے مجبور نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ مختار بھی ہو سکتا ہے۔ والمکرہ علی الحقیقت، اور حقیقت میں جو مکرہ ہوتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے، هو الذی لم یکن له اختیار فی ایقاع شیء اصلا، وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ادا کرنے کا، چیز کو واقع کرنے کا بالکل بھی اختیار نہ ہو، اس کو مکرہ اور مجبور کہتے ہیں۔ تو اب اس کے پاس تو اختیار ہے کہ یہ الفاظ نہ بولے، الفاظ کے اوپر تو کوئی مجبور نہیں کر رہا نا اس کو، تو اس کو اصل مکرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو مکمل طور پر مجبور کر دیا جائے، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہ رہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ، اور دونوں فریقین میں سے ہر ایک یحتج دلیل پکڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے غلطی، بھول چوک اور جس پر اس کو مجبور کیا جائے یہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ یعنی دونوں فریقین، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ ایک طرف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک طرف ہیں، دونوں فریقین اسی حدیث مبارکہ سے دلیل پکڑتے ہیں، کہ دلیل پکڑتے ہوئے دونوں اپنا اپنا مذہب اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولیکن الازہر، لیکن ظاہری اور اظہر بات، زیادہ واضح بات یہ معلوم ہوتی ہے، ان المکرہ علی الطلاق، کہ جس شخص کو طلاق پر مجبور کیا جائے، وَإِنْ كَانَ مُوقِعًا لِلْلَفْظِ بِاخْتِيَارِهِ، اگرچہ لفظ طلاق کی زبان سے ادائیگی وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، موقعًا لِلْلَفْظِ بِاخْتِيَارِهِ، زبان سے جو الفاظ کو ادا کرنا ہے طلاق کے، وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ أَنَّهُ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ اسم الْمُكْرَهِ، اور ایسے ہی شخص پر تو مکرہ کا نام شریعت نے رکھا ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جیسے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اب دیکھیں ان کا ایمان اور دل تو مطمئن ہے لیکن ویسے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا ظاہری اور اصل بات یہ ہے کہ جو طلاق پر جس کو مجبور کیا جا رہا ہے، اگرچہ وہ الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے لیکن پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ قرآن میں بھی ایسے شخص کو تو مجبور کہا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا فَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بین البیع والطلاق، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے طلاق اور بیع کے درمیان میں فرق کیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں بیع نہیں ہوگی مکرہ کی اور طلاق ہو جائے گی، کیوں؟ لِأَنَّ الطلاق مغلظ فیہ، کیونکہ طلاق کی بات زیادہ سخت ہوتی ہے، اور وَلِذَلِكَ اسْتَوَى جِدُّهُ وَهَزْلُهُ، اور ان کے نزدیک سنجیدگی اور مذاق دونوں حالتوں کی طلاق برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ان کے ہاں مذاق کی طلاق اور سیریس حالت میں دی گئی طلاق دونوں برابر ہیں، ایسے ہی مجبور کی طلاق اور اپنی خوشی سے دی گئی طلاق دونوں برابر ہوں گی، لیکن بیع واقع نہیں ہوگی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرق بیان کیا ہے کہ بیع واقع ان کی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے آج باب دوم شروع کیا ہے، اور باب دوم میں ہم نے مسئلہ شروع کیا کہ کس کی طلاق واقع ہوگی اور کس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، کس کو طلاق دینے کا حق اور جواز ہے اور کس کے پاس یہ جواز نہیں ہے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم نے مجبور شوہر کی طلاق کا حکم بھی پڑھا کہ جو شخص مجبور ہو، جس کو زبردستی طلاق دلوائی جائے، تو اس کی طلاق کا کیا حکم ہے، اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں۔ تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسے ہی مصنف نے آج کے سبق میں پھر اختلاف کا سبب بھی بتلایا کہ جو فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے، اس کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے۔ تو لہٰذا پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو وہی سوال کی عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح کریں، اور ایسے ہی یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، بہت عام سوال ہے کہ مکرہ کی طلاق کا حکم بیان کریں، جس میں فقہا کے آراء اور فقہا کا اختلاف بھی واضح کریں، یا بعض دفعہ
فقیہ کا نام بھی بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں کے نزدیک اس بارے میں کیا حکم ہے اور فلاں کے نزدیک اس بارے میں کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 120 میں یہی عنوان چلے گا، اور انشاءاللہ ہم وامت طلاق الصبی سے پڑھیں گے، یعنی بچے کی طلاق کا حکم، آیا وہ طلاق دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، تفصیلاً دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔